اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، واہ بے شک، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، بے شک بہت ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آقا تھوڑا پیار وسائے سے این سینے، کیا بات، حیران زمین فلک تھیں دے، واہ میں گالیں بھا بھج پوندا ہاں، جتا ذکر تیڈے دا پک تھیں دے، کیا بات، توڑے خواب دے وچ آقا نہ ہوا دے، سر نقش قدم تے پھک تھیں دے، جتا تارک تیڈا نہ آندے، اکھ چمداں اکھ تے ٹھک تھیں دے، آقا جتا تارک تواڈا نہ آندے، سر جتا تواڈا آقا نہ آندے، اکھ چمداں اکھ تے ٹھک تھیں دے، اور تواڈے نام دے نال عقیدت ہے، عقیدت ہے، واہ واہ، تواڈے نام دے نال عقیدت ہے، واہ تواڈا ذکر زبان دی زینت ہے، جی میں تری پاریں وچ ایک سورت یاسین قرآن دی زینت ہے، جی میں ہنج ہے زینت پلکیں دی، جی میں چندر اسمان دی زینت ہے، تواڈے درد آقا نوکر ہیں، تواڈا در دربان دی زینت ہے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم، میرا جسم بھی تم، میرا روح بھی تم، میرا قلب بھی تم، جد جان بھی تم، میرا مسجد منبر قبلہ کعبہ مصحف تے قرآن بھی تم، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کسی سائل کو صدا کی زحمت نہ ہو، اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، نبوت منہ بند، نبوت دروازے بند، اور پاک رب دی ذات نے ساکو وہ شان والا نبی عطا فرمائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، علماء نے مصطفیٰ اے وہ شان والا سارا پاک نبی ہے، رب نے فرمائے نہیں محمد تھوڑے جو کئی مرد دا ابا، بے شک لیکن اللہ دا رسول ہے، سبحان اللہ، خاتم النبیین ہے، جہدے بعد نبوت دا بوہا بند ہے، گویا مہر لگ گئی ہے، اندے بعد بھی کچھ کم ہو سکتا نبوت دا نہیں، گویا پاک رب دی ذات نے نبوت دا بوہا ہی بند کر دیتے، سارے پاک کوئی نبی آدم تو گن کے سارے پاک نبی تک کوئی نبی اپنی محنت نال نبی نہیں بنا، بے شک عبادات کر کے نبی نہیں بنا، میرے پاک رب دی ذات نے نبوت دا تاج عالم ارواح میں جب پواونا اتھائی پوانا، سبحان اللہ، بے شک باری باری بھیجے تاج نبوت ارواح کے عالم میں کلہم نبیکم پوانا، اور فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سونا ملے کجات فرماؤ جس ٹائم میں نبیاں تو وعدہ پیا گندا،
حالی دنیا بنی کوئی نہیں، کائنات کوئی فرد آیا کوئی نہیں، آدم آیا کوئی نہیں، اولاد آدم آئی نہیں، میرا پاک رب پہ فرمے دے ماں نبیت دعا پہ کرتا معلوم پہ ہوندے سونیا عمر نبوت دا تاج اللہ جب پوام رہا انہاں دے سر تے تاج رکھ چھوڑے عبادات کر نبی نہیں بندا اور رب دے چنائے کرے جب رب چاہتے نبوت دا تاج عطا ورنہ عبادات دیکھو دا غوث سمدانی قطب ربانی کتنا بڑے حافظ زاہد کتنا اولیاء کرام کا جماعتہ صحابہ کرام اگر عبادات کی وجہ کرنے سخاوت کی وجہ کرنے یا رب دی بارگاہ اندر سرنیات چھکاون کی وجہ کرنے کوئی نبی بن سکتا تا صدیق نبی ہوندا عمر نبی ہوندا پاک نبی فرما دیتے لکیر کھینچیے لو کانا بعد نبی جو لکان عمر اگر میرے بعد کوئی بھی نبی ہو یا عمر ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یا پاک رب نے اوصاف نبوت عمر وچ رکھیا مگر دروازہ نبوت دا بند ہے دروازہ نبوت بند ہے معلوم کیا ہوندے کوئی نبی خود بن سکدا نہیں نبی خود بن سکدا نہیں نبوت دا تاج اللہ پوے دے کہیں ڈپٹی کمشنر دا مرشی تھی کہا کہ میں بھی نبی ہاں اپنی اولاد کو سمجھاؤ اپنی اولاد کو سمجھاؤ خود سمجھو ختم نبوت کو سمجھو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھو یہود و نصارہ اپنے ڈالر دے بل بوتے تھے نبی دے غلامہ دے ایمان دے ڈاکے بنا رہے اور کلیدی عہدہ دے انہاں ڈالر دے دولت پرستہ کو ملہا کریں نبی دے غلامہ دے ایمان دے ڈاکے مار رہے یاد رکھنا اللہ گواہ ہے اس خاتم نبوت دے قانون واسطے 40,000 نبی دے غلامہ دی قربانی دے بھی سبحان اللہ بے شک بے شک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد 40,000 اولیاء علماء عشاق مصطفیٰ جنہاں نے قربانی پیش کی تھی نبی دی ختم نبوت دا پارہ دیتے بے شک یا نبی دی عظمت دا پارہ دیوان اس صدیق دی سنت ہے بے شک عمر دی سنت ہے یہ عثمان دی سنت ہے مولا علی دی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمہ قذاب جیسے لانتی دے سامنے سینہ سپر نبی دے غلامہ دا ہونا اس بات کی بین دلیل ہے جہنے وچ نبی دے 10 سال دے غلام صحابہ ہیں 10 سال دی عمر والے بھی ہیں جوانی چڑھ دے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اللہ اکبر توجہ فرما غلامان مصطفیٰ او عظمت والے پاک نبی دے غلام بیٹھے ہو اگر آپ اپنی عزت و عظمت بڑھانا چاہتے ہو بچانا چاہتے ہو عقیدہ ختم نبوت کے پارے دار بنو سبحان اللہ اچھا اساں ہر لحاظ نال کمزور ہے ہر لحاظ نال کمزور ہے ہر لحاظ نال کمزوری ایک پاس ہے ایمان کمزور نہ تھی میں کوئی کمزور ہے بے شک سبحان اللہ ایمان کمزور نہ ہوئے کوئی کمزوری نہیں اللہ کی قسمیں سارا خاتم نبی دی محبت تے ہوں بے شک بے شک کوئی سی نماز نہیں جو نبی دے ذکر دے بغیر ہو گئے کوئی روزہ نہیں جو نبی دی یاد دے بغیر ہو گئے وہ حج نہیں جمع پاک نبی دی سیرت نہ ہوئے وہ امت کیڑی امت ہے جمع مصطفیٰ دی پاک نبوت دی خاتم نبوت دی پہرے داری دی غیرت نہ ہوئے پاک نبی فرمائے لا ایمان نہ ہو لمن لا غیرت نہ جہدے وچ غیرت کہیں دے وچ میں محبت پیادا ایمان کہیں بے شک بے شک لا ایمان نہ لمن لا محبت نہ جہدے اندر میں محمد دی محبت کہیں وہ دے اندر ایمان کہیں بے شک باموں دے بطے دے جیدرہ وڈا محراب ہوئے جیدرہ نمازی ہوئے باموں جے جتنا وہ حاجی ہوئے سکھی ہوئے جب نبی دی محبت نہیں یاد رکھنا ہوں دے وچ ایمان دی قطری یہی کوئی نہ یہ میڈا فیصلہ نہیں یہ رسول اللہ کا فیصلہ بے شک سبحان اللہ آج بھی ماشاءاللہ سارے کلیدی عہدے دے بائے کے لوگ ساکو کا سمجھنا تو سمجھا کہ فیصلہ پڑھو انہیں گالی سنو
جیڑا پاک نبی دی خاتم نبوت دا دشمن ہے جڑا گالی تھینا نو تھی چکن ہن دے بعد ساکو آکھن دی ضرورت کوئی نہیں واہ کہیں قادیانی مرتد کافر نہ ہن ساکو مزید خاتم نبوت دے مباحثے دی ضرورت کوئی نہیں بے شک جنال مناظرے دی ضرورت کوئی نہیں مناظرہ کو تمہدے جتا ایمان ہو بے شک واہ ہاں جتا کہیں دے ایمان دا خطرہ پہ دیتا ہوئے جتا ڈاک مگان بنے ایتا ایک مرتد کل یار کافر کلیئر کافر پھر کافر نال مناظرہ کیسا بے شک سارے آئین اچ کافر قانون اچ کافر قرآن دی روح نال کافر محمد دی فرمان نال کافر ایک مسلمان ہے ہی کوئی نہ وہ آدھے ودن کے خدا اپنے آپ کو ظلمان آدھے تو سان لوگ آئیں پاسے توجہ نہیں فرمائی سارے اندر بڑی کمزوری ہے میں سمیت سارے کمزور ہیں اس بات ہے ایسا کریں نہیں سوچا جو جڑے سکول کالج کوئی ٹیچر پروفیسر پڑھے نہ کھڑے یہ مذہب اسلام ہے یا قادیانی نہیں بے شک حق ہے قادیانی نہیں اگر قادیانی کھڑ کے سارے بچوں کو پڑھے سے کیا خیال اسلام سے کہنا اگر تعریف قرآن کرنا اسلام ہے یا کفر قرآن دا ترجمہ غلط کرنا کفر ہے قرآن تعریف کرنا کفر ہے وہ آدھے کہ رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظ میں عام محافظ ہوں اللہ جاگ دے بیٹھے وہ دے عام محافظ ہوں باقی یہ عقیدے سمجھا تو سارے بزرگ قبر اندر چلے گئے وہ اساں این عمر اساں پہنچے ساری قوم پہنچی نبی دے غلام پہنچے تو سا عقیدہ خاتم نبوت سمجھا ہی کوئی نہیں جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ مدینے پاک اللہ کمال اللہ میرے بلوا گیا میں کہا دو پاکستانی آپ نے کہا میں پاکستانی آپ جو بلاتے ہیں یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں میں نے کہا سنتے ہیں واہ افطار بھی رکھتے ہیں میں کہا رکھتے ہیں اس نے اپنے جیب سے بال پوائنٹ نکالی قلم نکالی پھینک دی اب بلاؤ کہو یا رسول اللہ مجھے قلم اٹھا دیں لا حول اس کے کہنے کا انداز سنیں کہو یا رسول اللہ مجھے قلم اٹھا دیں میں نے کہا یا اللہ کہنا جائز ہے کہتے ہاں جائز ہے میں نے کہا آپ بلاؤ یا اللہ مجھے یہ قلم اٹھا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ آپ بلائیں یا اللہ میری قلم گر گیا تو اٹھا دے اس نے کہا میں کیسے بلاؤں میں نے کہا جیسے تو بلا گیا اسی طرح میں بلا تھا میں نے کہا آپ کا عقیدہ نہ خدا کے بارے ٹھیک ہے نہ مصطفیٰ کے بارے ٹھیک ہے اللہ نے کائنات بنائی ہے تو سبب پیدا فرمایا ہے بے شک اللہ نے نظام چلا اسباب پیدا فرمایا ہے بے شک اسباب کے بغیر کائنات کا نظام چلتا نہیں ارے یہ کون سا عقیدہ ہے خدا کے لیے اپنی اولاد کو سمجھاؤ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے بے شک سچ کٹ ہو جا سچ کٹ ہو جا بے شک قلم اٹھانے کے لیے اللہ نے سبب پیدا فرمایا ہم نے خود اٹھانی ہے یا کوئی ہمیں اٹھا کر دے گا دوسری بات سماعت فرمائے ہم نے خود اٹھانی ہے یا کوئی اٹھا کر ہمیں دے گا جو اٹھا کر دے گا یوں سمجھے اللہ نے مدد فرمائی سبحان بے اللہ شک بے شک یہ مدد بھی خدا کی مدد سبحان اللہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی اس کے دل میں اللہ نے احساس ڈالا تو اس نے قلم اٹھا کر دے دی یہ بھی مدد ہے خدا ہے بے شک اچھا اللہ نے فرمایا میں خود اس کا محافظ ہوں کیا خدا خود تلوار نہیں کہ اتر آئے گا قرآن کی حفاظت کے لیے اگر خدا خود اترے گا حفاظت کے لیے تو ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے سبحان اللہ کیا اب بھی ابابیلا حفاظت کریں نبی کے غلاموں کے ہوتے ہوئے ابابیلا حفاظت کریں ابابیل جب آئے تھے ابھی نبی اپنی ماں کے پاتر میں تھے ابھی نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے ابابیل مانا اگر اب تو پاک نبی کی نبوت کا زمانہ ہے خاتم نبوت کے تاج والے کا زمانہ ہے قیامت تک امت مصطفیٰ کا زمانہ ہے اب قرآن کی حفاظت بھی غلامان مصطفیٰ کریں گے خاتم نبوت کے عقیدے کی حفاظت بھی مسلمان کریں گے سبحان اللہ قرآن کی حفاظت بھی مسلمان کریں گے یہ کون سا عقیدہ ہوا یہ کون سا ترجمہ ہے آپ نے پڑھا کس درس میں
آپ نے جو چیز پڑھی ہے اس کو دیکھو معرفت وقتی ہے ہمارے نبی کی گود پر وہ بیٹھے ہیں جن کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میں اب آپ کو زیادہ ٹائم لینا بھی نہیں چاہتا، معاملات زندگی ہیں، کم پہلے کرنا ہے نا اللہ کے بندے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، وہ پہلے انتظام مسجد کرنا ہے نا، دیکھنا ہے۔ چلو کسی کی ڈیوٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ توجہ نہیں بات کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کو سمجھاؤں، جب نبی پاک علیہ السلام کا ظاہر وصال ہوا تو سرکار کے صحابہ جمع ہو گئے، اب آپ کا مقبرہ مزار کہاں بنایا ہے؟ واہ، کسی نے کہا بیت المقدس لے جائیں، کسی نے کہا واپس آنا کعبہ لے جائیں۔ دو روایات ہیں، علامہ طبرسی نے الاحتجاج میں لکھا ہے، مولا علی نے فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مولا علی نے فیصلہ فرمایا، میں نے پڑھا ہے اور میں وہ ہوں جس کے بارے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا دروازہ ہوں، شہر علی دروازہ ہے، میں علم کا شہر علی دروازہ ہے۔ میرا فیصلہ ہے، میں نے پڑھا ہے، تمام انبیاء کو دیکھا ہے، تمام کی سیرت پڑھی ہے، جس جگہ پر نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کا مزار ہوتا ہے۔ تو چونکہ حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کا مقبرہ مدفن بھی یہیں بنے گا۔ تو فیصلہ ہو گیا، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں اقبال اس کا وہیں مدفن ہوتا ہے، وہیں مزار ہوتا ہے۔ بے شک، اگر یہ قادیانی نبی ہے تو بتاؤ یہ فوت کہاں ہوا تھا، مرہ کہاں تھا؟ لاہور کے اس لیٹرین میں واش روم نہیں تھے اس وقت، یہ WC نہیں تھے اس وقت۔ اس وقت جو چیز تھی وہ بزرگ جانتے کیا تھا۔ جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا نا، خدا کی قسم اب دیکھ لیجئے جو نبیوں کا مقام ہے وہ تو یہ ہے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ادھر جب آنا مجھے پہلے پتا، اور دربار کریم میں پہنچے اسرائیل تو تھپڑ نصیب ہوا، واپس گئے، یا اللہ وہ تو مرنا بھی نہیں چاہتا، یا اللہ تو نے مجھے کس کے دروازے پر بھیجا، وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا مرنا چاہتا ہے، تجھے سمجھانا چاہتا ہے میرے بعد کون آنے والا ہے، بغیر پوچھے کون کا نبی کے دروازے۔ کہیں پوچھے بغیر جا نہیں سکتا، کہیں جاتا ہے تھپڑ پڑتے ہیں، آنکھ پہل آ گئی، جو میری بات میں وہی ڈھیلا آنکھ کا لے کر نبی کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ نبی تو مرنا نہیں چاہتے، دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، میری آنکھ کا ڈھیلا نکال دیا، اس کے بعد سے مجھے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وہ جانا چاہتا ہے مگر تجھے سمجھانا چاہتا ہے، ہر نبی برابر نہیں، ایک وہ آنے والا ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمیں نبوت کا تاج پہنا دیا۔ سبحان اللہ، سرائی کی زندہ آباد۔ ایک ہی دربار میں جو جاتا ہے، اٹھائیے بخاری شریف، جب ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے، واہ، میں نبی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، اتنی عظمت والی بات ہے، نبی کے غلاموں کی بات عرض کر دوں۔ اللہ کی قسم کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایسی صورت بنا کے آتا ہے جس کے لیے پاک نبی نے فرمایا دنیا میں اس کے لیے اتنا عذاب کافی ہے، صورت بنا کے آتا ہے، کسی کے لیے اتنا حسین بن کے آتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے لیے جزا ہی کافی ہے
اسی کے لیے تو غلاموں کا مقام ہے، اس کے لیے اتنی خوبصورت اور حسین صورت بن کے آتا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ فقرا علیہ السلام. اللہ کے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے جاؤ میرے بندے کو پہلے میرے سلام کہنا. میرے بندے کو پہلے سلام کہنا. اللہ تجھے سلام کہتا ہے، پہلے سلام کہنا پھر روح کی واپسی کا پیغام کہنا. یہ تو غلامان مصطفیٰ کا مقام ہے. اور کون سا نبی کا غلام میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں. ذرا پڑھ دیجیے. میں تمنا رکھتا ہوں، آپ کی تمنا بھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں. میں سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ اکبر. میری جماعتیں تاریخ لبیک عظیم اور عالم دین علامہ غلام شبیر صاحب، علامہ انعام الحق صاحب، دیگر جلیت علماء فضلاء توجہ فرمائیں. کیا مقام عرض کرنے لگا ہوں. جب مرزا نامتی کے مرنے کا ٹائم آیا، سبحان اللہ، وہ بیٹھا تھا سبحان لیٹرین میں. اسرائیل آ گیا. اس نے کہا مجھے باہر آنے دے، میں تو نبی ہوں. اس نے کہا نبی ہے پھر باہر نکل کے دکھا. اب باہر آ کے کا پتہ چل جائے گا. اس نے نہیں اسی جگہ پر روح قبض کرنا. میں نے پہلے آپ کو نقطہ بتایا، جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے کہیں اس کا مزار ہوتا ہے. اگر یہ نبی ہے تو ان سے کہیں کہ اس کو واپس لے اور لاہور میں اسی لیٹرین میں دفن کرو. بولو تو صحیح. اسی لیٹرین میں دفن کرو. پتہ تو چلے نا، پتہ تو چلے نا. کیسے لوگ ہیں وہ مسلمان. میں حیران ہوں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمہ محمد بھی پڑھتا ہے اور پھر دفاع کرتا ہے ان کا جو کافر ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں آپ ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم یافتہ بیٹھے ہیں، علماء کی جماعت موجود ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارا ہندو سے یہاں پاکستان میں کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ عیسائیوں سے کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ اقلیت ہے، ان کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے. بے شک بے شک. ان کا تحفظ کرنا. عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے. وہ اقلیت ہے، ان کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری گورنمنٹ ہے. اگر آپ کا ہمسایہ عیسائی ہے تو بھوکا بیٹھا تو بھوکا مت بیٹھنے دیں، اس کو روٹی کھلائیں. بے شک دیکھیں معلمۃ القلوب ہے، اگر اس کا دھیان رودان تھوڑا تھوڑا دین کی طرف ہے تو مزید اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تاکہ نبی کا غلام بن جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے. سبحان اللہ، حالت دین میں یہ سبق دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کہے جو ہمیں کہے تم کافر ہو. سبحان تو مسلمانوں کو کافر ہو کہ مسلمان کو کافر کہے. وہ قادیانی مرتد، پہلے مرتد پھر کافر.
بے شک کاش آج ہمارے تخت پر جھنڈا ہوتا اسلام کا. یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کہتے ہیں آپ کا یہ مطالبہ ہوتا. جو مرتد ہیں وہ نبی کا فرمان ہے واجب القتل ہے. بے شک ان کا دفاع کیسا ہے؟ خاتم نبوت پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں. ہم سب نبی کے خاتم نبوت کے چوکیدار ہیں, ٹھیکیدار نہیں ہیں. بے شک ٹھیکیدار ہے وہ نہ بولے, باقی چوکیدار بولو. سبحان اللہ. ہم نبی کے غلام. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, وہ وقت قریب ہے جب سر پر موت آئے گی, آدمی گھبرائے گا, روتا ہوگا, کیا کہے گا؟ جو قرآن نے فرمایا لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. نے فرمایا جب آخری ٹائم آئے گا, مرنے والا بولے گا اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, عرض کرو اللہ مجھے مہلت دے, مجھے ٹائم دے, مجھے وقت دے, اللہ مجھے ٹائم دے, کیا میری موت مؤخر نہیں ہو سکتی؟ خالق العزت فرمائے گا اسرائیل اس سے پوچھ گیا, میں نے بڑا ٹائم دیا, بڑا وقت دیا, اس ٹائم کو تو یاد کریں. سورۃ النحل 14ویں پارے میں فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ارے میرے بندے, 9 مہینے کئی دن اندھیرے مقام پہ حسن و جمال کا پیکر میں نے بنایا. جب دنیا میں بھیجا آنکھیں تھیں پہچان نہیں, سماعت ہیں مگر بولی نہیں آتی, دل ہے نہ گھاٹا نہ منافع نہ کسی کی ہمدردی, بس کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر کبیرہ. خالق فرماتا, توجہ فرمائیں, کیا وہ وقت یاد کریں جب اس نے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے اس کے لیے اس کی ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں پیدا فرما دی, دودھ کی ندیاں بہا دی. اس نے مانگا بھی نہیں, میں نے بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور پھر میں نے اسے آہستہ آہستہ زمین پہ بھیگنا سکھایا. دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے بھیگنا, ایسا ایسا چلنا سکھایا. توجہ ہے. سبحان اللہ. چلو میں آپ کی زبان چاہوں گا. سبحان اللہ. کام بڑے کومن سکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہتھے نال گوڈے نال پتہ چل جائے. اللہ نے قدرت کی حوالے لے گوڈے تے کھڑا دیا. والدین خوش ہو گئے, سارا بچہ ہوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تے ول بھائی کو ماں دی بسم اللہ, ہائے ہائے ماں دی بسم اللہ, اجنبی دا غلام کے یہ پڑھنے. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں دی بسم اللہ, ڈھائی پوے اٹھی کڑے, ہاں پو دی 16 گھنٹے دی رات دے اندر ساری رات نہیں ستا, ماں نہیں ستی. ماں جیاں پیار کٹن مل سی, ایڈیاں جاگتے ٹھنڈیاں چھاواں لبدیاں نہیں, تر جامن نکوار تے ماما لبدیاں نہیں. ماں دے وانگوں کنے درد بڑھانا ہے, پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پہنا ہے. ماں دے وانگوں کنے درد بڑھانا ہے, اے میں بوہا کھڑکیا کنے آنا ہے, اے میں رولے پانا کاما لب
لبدیاں نہیں ٹر جاویں ایک بار تے ماما لبدیاں پتر بھاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر بھاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو ان وفاما اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دی ذات 6 سال دے ہم یتیم تھائیں 6 سال دی یتیمی آئی ابا پہلے بھی سال فرما گئے اممہ دا بھی سال 6 سال سرکار دے ہمارے بڑی قیمتی گل پیاز کرنا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی 6 سال دے اممہ دے سائت محروم ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی فرمائے میں سفر تو واپس لوٹا اولاد مقام تے قریب آئے میں عرض کی تھی اللہ اجازت دے میں اممہ دی قبر دے میں ابے دی مدار تے میں رب فرمائے سونیا اجازت ہے سرکار ہیں صحابہ دے رب دی عزت دی قسم ہے نبی امت واسطے ساری رات رننے امت واسطے غارہ چرنے مدارہ میں چرنے حضرت بدر چرنے میں قربان میں ہوں جی میں پاک نبی اپنی امت دے اپنے دے قبر تے رننے صحیح رون دے واسطے نبی بھی رون دے میں پاک نبی دے اکھائیں چماسوں داڑی پوچھ گئی ہے بڑی دیر حضور رون دے رائے گئے عرض کی تھی اللہ اجازت دے میں اممہ پہ واسطے مغفرت دی دعا دے حق جانا اللہ نے فرمائے نہیں اس میں مغفرت دے حق نہیں جانا تو دعا جات نہیں جانا وقت نے کہیں ذہن اچھ خلش پیدا تھی گئے تھی مطلب ہے جو نبی پاک علیہ السلام دے بارے تین واسطے نبی دی دعا رب قبول نہ کرنا اللہ فرمائے نہیں سونا وہ کتنی عظمت والا جنہیں بچوں میں تیک بھیجے سبحان اللہ بڑی شان والا جنہیں بچوں میں تیک بھیجے اگر تو انہیں واسطے دعا دے حد چاہمیں تو پر آدھ لوگ آدھے پیسن اپنے پیو مالی میں فرد دعا بدل میں دیں سبحان اللہ انہیں جب زبانہ بند ہو بننے ان دے واسطے ہاتھ چویدن یا کوئی ضرورت ہے ہاتھ ان دے واسطے چویدن یا کوئی ضرورت ہو گئے ساکو ضرورت ہے ایسا ہاتھ اٹھا آتے ہیں نماز بچ آتے ہیں نماز باہر پڑھتے ہیں جنال سماعت فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب